امریکی اخبار نے ایک رپورٹ شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے۔ بخاری صاحب، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2021 کے بعد بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی را نے پاکستان میں متعدد افراد کو قتل کرنے کے لیے ایک خفیہ مہم چلائی، تو بہت بڑے ہوشربا انکشافات اس رپورٹ میں ہوئے ہیں۔ دیکھیے، یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہندوستان جو ہے، یہ حرکات جو اس قسم کی جو یعنی قابل نفرت حرکات ہیں، بہت عرصے سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ میں اس سے پہلے کہ اس ایشو کے اوپر آؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ دی گارڈین میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں انہوں نے واضح طور پہ الزام لگایا تھا، 2020 کی بات کر رہا ہوں میں، کہ را اب تک پاکستان میں 20 افراد کو قتل کرا چکی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ابھی پچھلے برس کی بات ہے کہ انہوں نے 2 بندوں کی ٹارگٹ کلنگ کرائی، ایک محمد ریاض صاحب تھے اور دوسرے مولانا شاہد لطیف صاحب تھے۔ جی، اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ علی سرفراز عرف تانبا، یہ ایک شخص ہے جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے ہندوستانی اسپائی جو تھا، جاسوس جو تھا سربجیت سنگھ، اس کا مرڈر کیا تھا جیل میں۔ بعد میں اعلیٰ عدالتوں میں اس کے اوپر وہ مقدمہ ثابت نہیں ہوا تھا اور اس کو بری کر دیا گیا تھا، لیکن را نے اس کو بھی نہیں چھوڑا، اس کو بھی اسی طریقے سے قتل کرا دیا تھا۔ اب جو واشنگٹن پوسٹ ہے اس پر آنے سے پہلے وہ بڑی خوفناک رپورٹ ہے، لیکن جسٹن ٹروڈو کا اگر ہم ذکر نہ کریں، جو امریکہ کے جو کینیڈا کے پریزیڈنٹ تھے، تو زیادتی ہوگی، جنہوں نے پہلی دفعہ کھل کے کہا کہ ہندوستانی را جو ہے وہ خالصتان موومنٹ کے جو سکھ لیڈرز ہیں ان کے قتل میں ملوث ہے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، انہوں نے 6 ڈپلومیٹس کو اس الزام کے تحت ملک سے نکلنے کا حکم دے دیا تھا۔ وہ دوسری بات ہے کہ ہندوستان نے بھی پھر ری ایکشن کے طور پہ 6 بندوں کو نکالا، لیکن یہ بات پہلی دفعہ منظر عام کے اوپر آئی کہ را مودی صاحب کی نگرانی میں اس قسم کے جو قتل ہو رہے ہیں لوگ، چاہے ان کا تعلق خالصتان موومنٹ سے ہے، چاہے اس کا تعلق پاکستان سے ہے، ان کو قتل کرانے کا ایک باقاعدہ مشن ہے وہاں۔ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ ایک سیل ہے ڈسٹرائے سی پیک، جو اجیت ڈوبل صاحب جو ہیں، جو ان کے سلامتی کے قومی سلامتی کے مشیر تھے، ان کی نگرانی میں ایک سیل قائم ہے جس کی $1 بلین اینول اس کی فنڈنگ ہے، جس کا واحد کام جو ہے وہ چینی انجینئرز اور پاکستانی انجینئر جو گوادر میں کام کر رہے ہیں ان کے اوپر حملے کروانا اور ان کو قتل کروانا جو ہے ان کے ذمہ ہے۔ تو بھارت کا یہ مکروہ چہرہ جو ہے اب پوری طرح سے دنیا کے سامنے آ چکا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، امریکہ یہ واضح کر چکے ہیں کہ را اس قسم کے سنگین جرائم کی مرتکب ہے، اور وہ اس کے اوپر مطلب ہے اب یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ غیر ممالک کے اندر جو قتل ہوتے ہیں، جو اس طریقے کے اسیسینیشنز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے انڈین را ہے اور را کے پیچھے پرائم منسٹر مودی ہیں۔ تو یہ سارے جو حقائق سامنے آئے ہیں، اس کے بعد اب میرے نہیں خیال کہ کسی کو کوئی شبہ ہونا چاہیے یا کسی کو کوئی گنجائش دینی چاہیے ہندوستان کو۔ ہندوستان اس قسم کے قابل نفرت جرائم جو ہیں اور ہولناک جرائم جو ہیں اس کا مجرم ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس سارے ایکسپوجر کے بعد کسی قسم کی گنجائش باقی رہتی ہے کہ ثبوت لائے جائیں۔ نہ یہ پاکستانی اخبار ہے، یہ ایک امریکی اخبار ہے، دوسرا برطانوی اخبار ہے، اور انہوں نے جس قسم کے ہولناک حقائق کا اظہار کیا ہے۔ بخاری صاحب، جس قسم کے سنگین نوعیت کے دہشت گرد بھارت میں موجود ہیں اور جس طرح سے بیرون ملک کارروائیاں کر کے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس وقت انٹرنیشنلی اس چیز کو ایکسپوز کر دیا گیا، لیکن بھارت جو یہ دعویٰ کرتا ہے، پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات لگاتا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں، یہاں ان کے ساتھ میچز نہیں کھیلے جا سکتے، ٹریڈ نہیں کیا جا سکتا، اور دیگر معاملات میں بھی پاکستان کو الزام ٹھہراتا ہے، تو اب جو بھارت کی دہشت گردی جیسی چیزیں ہیں اب کھل کر سامنے آ گئی ہیں، تو اب بھارت کس منہ سے سامنا کرے گا کسی بھی ملک؟ دیکھیے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو آدمی اس قسم کے گھناؤنے جرائم میں ملوث ہوتا ہے، وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے۔ جتنے الزام بھی ہندوستان نے پاکستان کے اوپر لگائے ہیں، ہر ایک معاملے میں منہ کی کھانی پڑی ہے، چاہے وہ اوڑی کے واقعات تھے، چاہے اگر آپ کو یاد ہو کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ ہو، جہاں جہاں انہوں نے پاکستان کے اوپر الزام لگایا ہے، حقائق نے پلٹ کے وہ ان کو شرمندگی کا وہ کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا بمبے ٹرین کے جو دھماکے ہوئے تھے، اس کے اندر بھی انہوں نے ہمیں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اب پاکستان کا موقف جو ہے اس کو زیادہ تقویت اس لیے ملی ہے کہ دنیا خود دیکھ رہی ہے،
अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, 3 बड़े ममालिक ने देखा कि किस तरीके से रॉ जो है वो पेनिट्रेट करके वहाँ पर अपने मुखालफिन का कत्लेआम कराती है। और भारतीय गवर्नमेंट सपोर्ट करती है उनको हर तरह सपोर्ट से। नहीं करती, प्लान भी करती है, फंड भी करती है। बिल्कुल। खाली सपोर्ट कह के तो हम मोदी को एग्जोनरेट कर देंगे ना। मोदी प्राइम है खुद इस सब कत्लो गारत के पीछे है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब हिंदुस्तान के पास कोई फेस रह गया है दिखाने के लिए। हिंदुस्तान को अपनी ये कार्रवाइयाँ रोकनी पड़ेंगी, इसलिए कि अब वक्त ये नहीं है कि हम चुप करके इल्ज़ाम तराशी बर्दाश्त करें, बल्कि वी शुड रिएक्ट टू इट, वी शुड गो टू द बिल्कुल, इस इंटरनेशनल रिपोर्ट के जरिए प्लेटफॉर्म और भारत का एक्सपोज करना चाहिए हिंदुस्तान को। बिल्कुल हिंदुस्तान एक्सपोज हो चुका है। भारत का मकरू चेहरा जो है इस रिपोर्ट के साथ सबके सामने आ चुका है और भारत को अपने इन जराइम को रोकना होगा, वरना शायद भारत भी खित्ते में आइसोलेट होकर रह जाएगा। भारत का इमेज जिस किस्म का बन रहा है, इस पे यकीनी तौर पे भारतीय गवर्नमेंट को नजरसानी की ज़रूरत है। प्रोग्राम से अभी दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।